کوہستان۔ کوہستان فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پہاڑوں کی سرزمین۔ کوہستان مشکل حالات زندگی، ناکافی ترقی اور پھیلی ہوئی آبادی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود ضلع کوہستان عجب جغرافیائی اہمیت اور حکمت عملانہ مقصدیت کا حامل ہے۔ کوہستان میں داخل ہونے کا واحد راستہ شاہراہ قراقرم ہے۔ اسلام آباد سے کوہستان کا فاصلہ 430 کلومیٹر جبکہ مانسہرہ سے 228 کلومیٹر دور واقع ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس ضلع کی کل آبادی تقریباً 7,85,000 نفوس اور کل رقبہ 9,492 مربع کلومیٹر ہے۔ دریائے سندھ کے دونوں طرف آباد کوہستان کی سرحدیں کشمیر، گلگت بلتستان، سوات، شانگلہ، شمالی علاقہ جات، مالاکنڈ ڈویژن اور ہزارہ ڈویژن سے ملتی ہیں۔ قراقرم کے سنگم پر آباد اور صدیوں سے پاکستان کو بھارت، چین اور افغانستان سے ملاتا یہ علاقہ انتہائی قدیم تاریخ کا حامل ہے۔ کوہستان کے آبائیوں کا تعلق عرب سے تھا جو اس وقت اسلام کی تبلیغ کے لیے پوری دنیا میں پھیلے تھے۔ 1399 صدی عیسوی میں ترکوں نے اس علاقے پر حکمرانی کی اور ان کا اقتدار 1703 تک جاری رہا۔ اس کے بعد یہ علاقہ سواتیوں کے زیر تسلط رہا اور سواتیوں نے تھاکوٹ میں شمشیر خان ترک کے قائم کردہ قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ ہزارہ ڈویژن کے وجود سے 1976 میں کوہستان بحیثیت ضلع وجود میں آیا۔ کوہستان 4 تحصیلوں داسو، کندیاں، پالس اور پٹن پر مشتمل ہے۔ 2014 میں کوہستان کو 2 ضلعوں اپر کوہستان اور لوئر کوہستان میں تقسیم کیا گیا۔ اپر کوہستان میں داسو اور کندیاں جبکہ لوئر کوہستان میں پالس اور پٹن شامل ہیں۔ دریائے سندھ بھی کوہستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ مشرقی حصے کو ہزارہ کوہستان یا اباسین کوہستان جبکہ مغربی حصے کو سوات کوہستان کہا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں نمائندگی کے لیے ضلع کو 3 حلقوں میں تقسیم کیا گیا ہے جبکہ قومی اسمبلی کا صرف 1 حلقہ ہے۔ بلدیاتی انتخابات 2002 میں ضلع کوہستان کو 37 یونین کونسلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کوہ ہندوکش، ہمالیہ اور قراقرم کو آپس میں ملاتا اور برف کے گلیشیئرز میں ڈوبا یہ ضلع برفانی چیتوں کا گھر بھی کہلاتا ہے۔ شاندار پہاڑوں، سرسبز چراگاہوں، دریاؤں، جھیلوں، جھرنوں، آبشاروں، جنگلات اور منفرد نباتات و حیوانات کا مسکن کوہستان سیاحوں کو ہمیشہ دعوت نظارہ دیتا ہے۔ کوہستان انتہائی خوشگوار موسم کا حامل ہے۔ زیادہ تر علاقہ پہاڑی ہے، اس لیے بالائی حصہ سردیوں میں انتہائی سرد ہوتا ہے اور بھاری برف باری سے آمد و رفت بند ہو جاتی ہے، جبکہ میدانی علاقے میں تھوڑی بہت گرمی بھی پڑتی ہے۔ شدید بارشوں اور گلیشیئرز کی وجہ سے ہوا پورا سال نم رہتی ہے۔ کوہستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے جو کہ سنی اور شیعہ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس خطے میں مذہبی تعلیم پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ لوگ زیادہ تر وقت دین کی دعوت و تبلیغ میں گزارتے ہیں، اسی لیے مختلف علماء اور مذہبی اسکالرز اسی خطے نے پیدا کیے ہیں۔
کوہستان کی مقامی زبان کوہستانی ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں اباسین، شینا، باٹیری، اردو اور پشتو زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ لوگ پہاڑوں اور خوبصورت وادیوں میں رہتے ہیں، انتہائی سادہ زندگی گزارتے ہیں اور مہمانوں کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ کوہستان میں آج بھی صدیوں پرانا جرگہ سسٹم رائج ہے اور علاقے کے تمام فیصلے معززین جرگہ میں کرتے ہیں۔ کوہستان کی ایک خاص بات ایکسچینج میرجز بھی ہے، جسے عام زبان میں وٹا سٹا کی شادی کہا جاتا ہے، یعنی ایک شخص اپنی بیٹی کا رشتہ دوسرے شخص کے بیٹے کو دیتا ہے اور ساتھ ہی اپنے بیٹے کی شادی اس کی بیٹی سے کرواتا ہے۔ کوہستان کا روایتی رقص پورے پاکستان میں مشہور ہے، جو کہ عموماً شادی بیاہ اور دیگر خوشی کی تقریبات میں کیا جاتا ہے۔ کوہستان میں بے شمار آبشاریں ہیں جن کی بلندی 200 میٹر سے بھی زیادہ ہے۔ کوہستان میں واقع ماہین جھیل دنیا بھر میں مشہور ہے، جس کو پھولوں کا گھر بھی کہا جاتا ہے، جبکہ وادی کمراٹ جنت سے کم نہیں۔ اس کے علاوہ دریائے پنجکورہ، تھل میں بنی لکڑی کی نہر، جہاز بانڈا کی آبشاریں، پڈاگوئی پاس، کٹورا جھیل، کلکوٹ اور برانن جھیل اپنی مثال آپ ہیں، جبکہ اس کی جنت نظیر وادیاں داسو، کندیاں، پٹن، بشام، سمر، تلیل، پالس، جھلکوٹ، ہربن کومیلا، سازن، کولائی، بھاشا اور تنگر قدرت کے حسین نظارے سمیٹے ہوئے ہیں، جہاں ہر سال پاکستان بھر سے سیاح آتے ہیں۔ کوہستان میں مکمل طور پر لکڑی سے بنی مسجد کو دیکھ کر ان لوگوں کی کاریگری پر رشک آتا ہے۔ سر پر چترالی ٹوپی اور اون کی بنی ویس کوٹ پہنے کوہستان کے لوگوں کا ذریعہ معاش کاشتکاری اور غلہ بانی ہے۔ یہاں گندم، مکئی، آلو، لوبیا اور چاول کی فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ باغبانی، جنگلات، شکار اور بھیڑ بکریاں پال کر وقت گزارتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کاروبار شہد کی مکھیاں پال کر شہد حاصل کرنا اور اسے مارکیٹ میں بیچنا بھی ہے۔ بیشتر لوگ اماراتی لکڑی، جڑی بوٹیاں، ایندھن کی لکڑی، اخروٹ کی چھال یعنی دنداسا، اون، چمڑا، گائے، بیل، بکریاں بیچ کر اپنے گھر کا چولہا جلاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ سرد موسم میں گرم علاقوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اس لیے یہ علاقہ ثقافتی ہجرت کے لیے مشہور ہے۔ کوہستان میں شرح تعلیم صرف 20% ہے، جو کہ پاکستان کی کم ترین شرح تعلیم ہے۔ جغرافیائی دوری، معاشی اور معاشرتی کمزوری یہاں کے اہم مسائل ہیں۔ غربت عروج پر ہے۔ کوہستان پاکستان کا دوسرا غریب ترین اور خیبر پختونخوا کا پسماندہ ترین ضلع ہے، اور غربت کی یہ جھلک کوہستانی عورتوں کے چہروں پر صاف دکھائی دیتی ہے۔ صحت کی بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی شرح اموات بہت زیادہ ہے۔ 10% بچے اپنی 5ویں سالگرہ تک پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر جاتے ہیں۔ 2005 کے تباہ کن زلزلے کے بعد اس پسماندہ ضلع کی تعمیر و ترقی کی ذمہ داری کوہستان ڈیولپمنٹ بورڈ اور ایرا کے سپرد کر دی گئی، جس سے تعلیم اور صحت کا نظام قدرے بہتر ہوا۔ 2010 میں ہونے والی شدید بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلاب نے اس علاقے کو بری طرح متاثر کیا، جس کے اثرات آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔
اب یہاں حکومت داسو ڈیم بھاشا ڈیم بنا رہی ہے جو علاقے کی خوشحالی کا باعث ہوں گے۔ کوہستان کی ترقی کے لیے ہمیں اس خطے کی اہمیت کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت پاکستان اور خیبر پختونخوا کو چاہیے کہ ان لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔